بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور مزید اللہ کا کرم احسان یہ ہوا کہ ہمارے درمیان میں شہر ناندیڑ کے معزز علماء کرام اور ہمارے درمیان میں حیدرآباد کے نوجوان عالم دین جو آج اس جلسے کے مقرر خصوصی بھی ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور ہم سب کو ان کا خطاب اطمینان اور سکون راحت کے ساتھ سن کر عمل کر کر زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ موقع بھی عنایت کیا۔ بہرحال ہمارے اکابرین کا سیرت کی کتابوں سے بھی یہ بات ملتی ہے، حدیث کے اندر بھی بات ملتی ہے کہ جب بھی کوئی دینی کام ہو یا جلسے کا آغاز ہو، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس کا آغاز نہیں کریں گے تو وہ کام ناقص اور ادھورا ہوتا ہے۔ تو لیجیے ہم اس جلسے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت سے اس جلسے کا آغاز کرنے کے لیے میں ایک چھوٹے سے طالب علم محمد حذیفہ ابن محمد اظہر کو میں دعوت دیتا ہوں وہ آئے قرآن پاک کے ذریعے اس جلسے کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ تو لیجیے قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ جلسے کا آغاز ہوا، آپ نے اچھے انداز میں سنا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی دنیا کے اندر مدارس ہیں، جتنے بھی طلبہ اور طالبات پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقصد میں ان کو مکمل طور پر کامیابی عطا فرمائے۔ تو لیجیے قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اب ہم نعت پاک پیش کرنے کے لیے اسی مکتب کے ایک طالب علم محمد حسان ابن محمد غلام نبی ڈانگے صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ آئے نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی عبدالقوی صاحب قوی عمر صاحب دعوت برکاتہ العالیہ سے ہم ادباً درخواست اور گزارش کرتے ہیں کہ اس جلسے کا جو عنوان ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بنیادی مقصد، اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم، قابل صد احترام معزز علماء کرام، بالخصوص حضرت صدر محترم دامت برکاتہم العالیہ، مجلس میں موجود نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کی اس نشست کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس سننے کے واسطے کوئی ٹاپک، کوئی موضوع نہیں رہ گیا تھا کہ کوئی ایک وقت ہم نکال کر بس ایسے ہی جمع ہو جائیں، ایسے ہی بیٹھ جائیں، علماء کرام کو جمع کر لیں اور کچھ ایسے ہی وقت گزار لیں، اس لیے یہ مجلس نہیں قائم کی گئی۔ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مجلس کے قائم کرنے کا صرف اور صرف بنیادی مقصدوں میں سے ایک مقصد یہی ہے کہ ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے مقصدوں میں سے اہم مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا بھائی آپ تمام کی بھی یہی نیت ہے نا؟ اسی لیے جمع ہوئے ہیں نا بھائی؟ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تمہارے پروردگار نے، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات میں، علماء فرماتے ہیں کہ چند باتوں میں آزمایا، امتحان لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ملا ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ علماء جانتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَأَتَم کہ ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہوئے، اتنا نہیں فرمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ جتنی آزمائشیں تھیں وہ ساری آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کامیابی پر کیا فرمایا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے اللہ، آپ مجھ کو امام بنانا چاہتے ہیں، میری آپ سے یہ گزارش اور خواہش اور آرزو ہے کہ آپ میری اولاد کو، میری نسل کو بھی امام بنا دیجیے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اس کے بعد جو جملہ آنا چاہیے تھا وہ یہ تھا، اے ابراہیم ہم تمہاری اولاد کو امام بنائیں گے، کیونکہ انہوں نے آزمائش میں اپنے آپ کو مکمل پایا تو اللہ نے فرمایا امام بنائیں گے۔ انہوں نے دعا کی کہ میری اولاد کو بھی بناؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب یہ ہو سکتا تھا کہ اے ابراہیم ٹھیک ہے ہم تمہاری اولاد کو بھی امام بنائیں گے، لیکن اللہ نے جواب یہاں وہ نہیں دیا بلکہ ایک ضابطہ بتا دیا، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اے ابراہیم جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والے تمہاری اولاد میں سے رہیں گے وہ اس مقام کو نہیں پا سکتے۔ یہ تو قرآن کی آیت کریمہ کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح میں نے آپ کے سامنے کی۔
وہ ابراہیم علیہ السلام کیا قربانیوں سے گزرے، کن آزمائشوں سے گزرے، اس کی بڑی تفصیل ہے. اور الحمدللہ جمعہ کے موقع پر علماء کرام مستقل سناتے رہتے ہیں، اور علماء کرام پورا سنائے بعد ہم لوگ مسجد کو آتے رہتے ہیں. صحیح ہے نا؟ علماء کرام پورا سنا دے کے ختم کرتے وقت میں جمعے کے دن عام طور پر ہم جیسے مسلمان مسجد کو آنے کے بعد میں بازوق والے کو کیا میاں مول صاحب کیا بولے، ارے زبردست بیان کر یار، تم دیر سے کہیں کو آئے، زبردست تھا آج کا بیان جمعے کا مول صاحب کا. اس کو یہ نہیں معلوم کہ مول صاحب کا تو ہر جمعے کا بیان زبردست ہی رہتا تھا، لیکن انہیں بیچارہ آج آ گیا تھا. بازوق والا بولا ارے یارو پہلے نہیں بولے، تم پہلے بولنے کا کیا ہے، ولیمے کی دعوت ہے، ہر جمعہ کو ٹائم معلوم ہے، یہ ٹائم پہ مول صاحب بیان شروع کرتے، یہ ٹائم پہ مول صاحب بیان ختم کرتے. اپن کیا کرتے، کب ختم ہوتا وہی بیان، 1:25 کو، 1:30 کو، 1:29 کو مسجد کے اندر جانا ہے. ضرورت کو گئے، وضو کرے تک مول صاحب سنتاں پڑھ لیتے، مول صاحب خطبہ شروع کرے تک اپن چپل لگان بیٹھ جاتے. یہاں ایسا نہیں کرتے شاید، حیدرآباد میں تو ایسی چل رہا پورا. اللہ کرے ناندیڑ میں ایسا نہیں ہوئے تو اچھا ہے. میں تو یہ امید لے کے جا رہا ہوں، کیا مول صاحب ایسا نہیں ہے نا؟ الحمدللہ نہیں، یہاں تو ایسے مسلمان نہیں ہے. تو الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہر جمعہ مسجد میں مول صاحب سے بھی بہت کچھ سن رہے ہوں گے. مختصر طور پر میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ باتیں اسی قربانی سے متعلق بتاؤں گا. پھر ہمارے اور بھی علماء کرام ہیں، بالخصوص صدر محترم کا انتہائی قیمتی پرمغز خطاب بھی ہم کو سننا ہے انشاءاللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے نا میرے دوستوں، اگر آپ ایک جگہ لکھو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بول کے، ٹھیک ہے، لکھ لیے سب جنے، دماغ میں لکھ لو. بولے تو فونا نکال کے پینا نکال کے لکھنے جائیں گے، بولتا پینچ نہیں نہ کہاں لکھنا نہ کو بولو، دماغ میں لکھ لو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بول کے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کا پورا اگر اثر نکالے سمجھو آپ، مطلب نچوڑ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کے پیچھے آخر کون سی شخصیت چھپی ہے، اس شخصیت کو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، تو آپ کو بس ایک ہی جملہ ملے گا، اللہ پر فدا ہو جانے والے کا نام ابراہیم ہے. اللہ کی ہر حکم پر اللہ تعالیٰ کا آرڈر آیا، یس اللہ جی اللہ، یس اللہ جی اللہ، یس اللہ جی اللہ، اسی کا دوسرا نام حضرت ابراہیم ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ ایسا نہیں ہے یہ کئی کو اللہ، وہ کئی کو اللہ، ایسا کئی کو اللہ، ویسا کئی کو اللہ. اس کی تفصیل کرتا ہوں میں. جیسے ہمارے پاس ہے سردی کی فجر کی نماز، کئی کو اللہ نہیں، سردی میں نہیں رکھے تو کیا ہو رہا ہوگا نماز، اتنی سردی میں اتنی بارش میں ٹھنڈی ہو رہی پوری، وضو کرے تو ہاتھاں کانپ رہی، اور پانی ہاتھ کو لگائے تو کیسا کیسا کچھ ہو رہا. اور نماز اللہ میاں معاف کر دینا تھا ہم لوگ. ابراہیم علیہ السلام، اے ابراہیم اپنی بیوی اپنے بچے کو لے کر نکلو ملک شام سے اور جاؤ. جبرائیل امین کہتے ہیں اے ابراہیم اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے اپنی بیوی کو لے کے نکلو، اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا تمہیں وہاں چھوڑ دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام لے کر نکلے. کیا جبرائیل کہاں چھوڑو؟ بولے اللہ میاں بولے کچھ تو بھی پوچھے جی کہاں چھوڑو؟ بولے کوئی جگہ بتائے کیا، کچھ ہے حفاظتی، کچھ پوچھے. چلو بولے ٹھیک ہے، بیوی بچے کو لے کے نکل گئے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کا حکم سنا کانوں کو، چوں چرا کئی کو، ایسا ویسا، اب کئی کو جب کئی کو. ہمارے پاس ہے نہیں ہے دوستوں، ہے نہیں ہے. اب ہمارے پاس کیسا ہو گیا، نوجوان بچوں کو بولے ارے میاں ٹخنوں سے نیچے پائجامہ نہیں پہننا. اللہ کے نبی بولے جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا وہ جہنم میں جلیں گا. ہے نا بھائی حدیث؟ سنے نہ سنے ناندیڑ کے مسلمان؟ ارے بولو جی کچھ تو بھی سنے تو ہاں بولو. ہاں سنے الحمدللہ. ہمارے پاس بچے بولتے دیکھو بھائی وہ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ کرے نہیں کرے تو نبی خوش ہوتے نا. ٹخنوں سے اوپر کرو بولے نبی پائجامہ، نیچے نہیں کرنا، نیچے نہیں کرے تو نبی کیا ہوتے؟ خوش ہوتے. نیچے کرے تو اپنا دوست خوش ہوتا. اب ولیمے میں جانا ہے، کوٹ پینٹ ڈال لیے، جوتے ڈال لیے، سب زبردست تیار ہو گئے. اب پینٹ اوپر کر کے گئے تو اچھا دکھتا، انہیں آئزے والا گلے کی ٹائی کو نہیں دیکھتا، ارے رے 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 کیا ہوا میاں پینٹ کو پھٹ گیا، چکڑ لگ گیا، کہیں کو موڑ لیا برا، پوچھتا. تو ہمارا دماغ کیا بولتا؟
ابراہیم علیہ السلام سنے, اے اللہ بیوی کو بچے کو لے کے نکلو, بولے ٹھیک ہے اللہ آپ جو بولے وہ سنتا ہوں. اور ہم لوگ نبی بولے ٹخنے سے اوپر پیجامہ کرو, ارے بھائی نبی بول رہے صحیح ہیں لیکن اچھا دکھتا ہے ولیمے میں, کیا بولتے دوست ہے نہیں ہے, بولو آپ غلط بول رہا ہوں میں کچھ بھی, ایسے چل رہا. وہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ بولے, جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چل رہی, راستے میں ایک اچھی جگہ خوشگوار جگہ نظر آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھے جبرائیل امین کو, اے جبرائیل یہاں چھوڑو, بولے کیا اچھی جگہ دکھی نا بھائی, بیوی بچے یہاں چھوڑے تو اچھا رہتے, بولے نہیں آگے چلو. آگے چلے آگے چلے آگے چلے, ایک جگہ آئی جہاں ویران جگہ, کسی جگہ بولو ویران جگہ, غیر آباد جگہ, پتھریلی جگہ, جھاڑوں والی جگہ, کوئی وہاں پر اے سی تھی بولو جی, 5 اسٹار ہوٹل تھی, 3 اسٹار ہوٹل تھی, کچھ بھی تھا کچھ نہیں. ویسی جگہ پہ اب ابراہیم علیہ السلام نہیں پوچھے اے جبرائیل یہاں چھوڑو, بولے کا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو حضرت جبرائیل فرمائیں کہ اے ابراہیم یہاں اللہ تعالیٰ چھوڑو. اب کیا ہونا بولو آپ, اگر ہمارے حساب سے مثال کے طور پہ ہم لوگوں کو اگر ایسا کوئی حکم ملا, سمجھو جیسے ایک حکم ہے پورے انبیاء کرام کی سنت کا, نبیوں کی سنت ہے نہیں ہے جی, سمجھ گئے ہوں گے آپ نا, 1.25 لاکھ نبیاں بولے تو 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت. ایک نبی کے بارے میں بھی علماء اب تک تو یہ نہیں بولے میں نہیں سنا, آپ لوگ اگر سنے تو بولو, انشاءاللہ آئندہ کہیں بیان میں یہ بھی بولیں گے کہ ایک اوسے کی ایک نبی کو داڑھی نہیں تھی کہتے بھائی ناندیڑ کے ایک مولانا بولے میں کو بول کے بولتا ہوں ہے جیسا, پورے نبیوں کو داڑھی ہے نہیں ہے, سنے نہیں سنے, ہر نبی کو داڑھی, 1.25 لاکھ نبیاں تھے سب کو داڑھی, سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی تھی نہیں تھی. لیکن اب یہ حکم سن رہا آج کا مسلمان, داڑھی رکھو بولے تو بالکل مول صاحب نبی کی سنت ہے داڑھی رکھنا, لیکن میں نے رکھتا, صحیح بات ہے نا, ہے سنت لیکن نو نہیں ہوتا. پلیز سوری, دوست کو ساری بولنے تیار نہیں ہے لیکن نبی کو ساری بولنے, سوری نبی میں داڑھی نہیں رکھ سکتا, داڑھی رکھا تو آپ خوش ہوتے لیکن نہیں رکھا تو میرا بچپن کا لنگوٹیا یار خوش ہوتا. اب داڑھی رکھ کے میں سیلفی لیا تو اچھا دکھتا جی, کیا بولتے پورے بچیاں انسٹاگرام کے, ارے بڈھا ہے دیکھو بڈھا دکھ رہا بول کے ان لائک کر دیتے کہتے میرے کو بچے بول رہے ہیں. داڑھی رکھ کے انسٹاگرام پہ فوٹو ڈالا تو مول صاحب ان لائک کر دیتے جی بچیاں پورے, فیس بک کے فالوورز کم ہو جاتے کہتے, واٹس ایپ پہ کہتے کیا آتا وہ ایک بلاک کر دیتے کہتے بچیاں, نوجوان بول رہی. سوچو آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو کیسا سبق سیکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا یہاں چھوڑ دو بول کے بولے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا عمر کے ہے, دودھ پینے والے بچے, کیا عمر کے بولو, دودھ پینے والے بچے. اب آپ سوچو کوئی بھی باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو ایسی انجان جگہ چھوڑنے کو ڈرتا نہیں, ڈرتا نا جی, سب ڈرتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام اس ڈر سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. حکم کیا تھا, اے ابراہیم چھوڑ دینا ہے اور بات نہیں کرنا ہے. پھر سمجھے آپ, چھوڑ دے کے تھوڑی دیر بیٹھو, ایک 4 گھنٹے بیٹھ کے وہیں تسلی دیو, اطمینان دیو, تم یہاں رہو, پریشان نکو ہو, جبرائیل آتے رہتے دیکھتے رہتے, میں بھی آتے رہتا ہوں ملتے رہتا ہوں, بولے یہ سب کچھ نہیں. چھوڑ دینا ہے, کچھ بات نہیں کرنا ہے, پلٹ جانا ہے. چھوڑ دیے. اب چھوڑ کے جا رہے ہیں آگے آگے. حضرت حاجرہ پوچھ رہے ابراہیم کہاں جا رہے, بولنا نہیں تھا نا, جا رہے. وہ بھی اللہ کے نبی کے گھر کی عورت تھی. انہوں نے سوال کیا کیا یہ اللہ کا حکم ہے, بولے ہاں اللہ کا حکم. فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. دیکھو آپ کیسے, گھر والی کا بھی حال, نبی کے اہلیہ تھے نا, انہوں کیا بولے, ارے ایسا کہا چھوڑ دے کے چلے جا رہی, اللہ کا حکم ہے بولے تو چھوڑ دے کے چلے آتے. کون دیکھتے اسماعیل کو, ایک 2-3 سال کا تو بھی دودھ دے کے جاؤ بولے, 2-3 سال کا راشن دے کے جاؤ بولے, بولو جی بولے کچھ بھی. اس کو بولتے اللہ کے لیے جینا. اللہ کا حکم بولے ٹھیک ہے آپ جائیے, اب آپ کی بھی ضرورت نہیں,
اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے. اللہ حفاظت کرے نہیں کرے؟ فرمایا اے ابراہیم اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. کرے اللہ ضائع؟ آج پوری دنیا میں جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے دل میں تڑپ ہے نہیں ہے اللہ کے گھر کو جانا. بلکہ اچھا کوئی مسلمان ایسا ہوں گا حج کو جائیں گا اور مینا کو نہیں جا سکتا؟ ہوتا ایسا؟ حج کو جائے صفا مروہ کو نہیں گئے؟ ہوتا ایسا؟ حج کو جائے زمزم کا پانی نہیں پیے؟ ہوتا ایسا؟ حج کو جائے مقام ابراہیم کو نہیں دیکھے؟ ہوتا ایسا؟ اس کے بغیر حجی کہاں ہے بھائی؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل. حضرت ابراہیم نکل گئے اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کی. کیا معلوم ہوا؟ بیوی بچوں کے لیے دین کے اسباب بھی جمع کرنا پھر دعا بھی کرنا ہے. سبق مل رہا نا؟ دعا نہیں کرے؟ ایسی جگہ گئے کہ جہاں سے حضرت ابراہیم اپنی بیوی بچے کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھہر کے دعا کرے کہ اے اللہ یہ جو بنجر زمین ہے تو اس کو آباد کر دے، وادٍ غیر ذی زرع کے پاس چھوڑ کے جا رہا. دعا کرے نہیں کرے؟ کرے نہیں کرے؟ اب آپ یہاں رک کے سوچو، ہم لوگ اسی ملت ابراہیم پر ایمان رکھنے والے آج کتنے مسلمان میرے بھائی ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ میرے گھر کی میری بیوی نماز نہیں پڑھتی. کبھی دعا ہوئی بیوی کے واسطے؟ اے اللہ میری بیوی کو نمازی بنا دے میرے مولا. دعا ہوئی؟ ہوتی دعا؟ اے اللہ میری بیٹی کو نمازی بنا دے میرے. بیچارے مول صاحب نماز پڑھا کے مول صاحب دعا شروع کرتے کہ میرے کو تو ایسا دکھتا کہ نماز ختم ہوتے کہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے ہیں فرشتے، سلام پھیرتے کہ سر پہ مارے، اٹھ نہیں اٹھا تو مار تم. ایسا اٹھ کے بھاگ جا رہی. ارے دعا کر سکتے نا بھائی؟ ارے مول صاحب دعا کرائے، مول صاحب پوری مجموعی دعا کرا رہی ملا کے، ہول سیل دعا کراتے مول صاحب پورا لمسم ملا کے ہول سیل کی دعا. اپنی ریٹیل کی دعا ہونا نہیں ہونا؟ پھر نہیں ہونا؟ اپنی دعا بھی ہونا، انڈیویجول دعا. مول صاحب کو بولے نا جی، اپنا نہیں بولنا. اللہ میاں کو اللہ تعالیٰ میرا بھی مسئلہ ہے، خالی مول صاحب کی سنتے کیا میری نہیں سنتے کیا؟ بول کے نہیں بولنا. بولو جی نہیں سنتے اللہ میاں اپنی، خالی مول صاحب کی سنتے کیا؟ ارے اپنی بھی سنتے بھائی، مول صاحب کی بھی سنتے، سب کی سنتے انہوں. اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں لیکن کوئی سنانے والا ہونا نا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے. ہاں 15 آپ کتنے میں 20 روپے ہو گئے نا چاہیے؟ اب نہیں چاہیے 20 روپے ہو گئے نا؟ اب 7 روپے چاہیے. یہاں پر بہت سستا ہے ناندیڑ میں، حیدرآباد میں 20 روپے کر دیے. 15-20 روپے کی چائے پی کے 1500-1600 شکایتاں کرتے ہم وہاں بیٹھ کے ہوٹلوں میں. نہیں ارے لاؤ یار اور ایک چائے لاؤ، کیا بولنا بھائی بہت مشکل چل رہی. اور ایک چائے لاؤ یار، کیا بولنا بھائی بہت مشکل چل رہی. 1000 مرتبہ سنا رہی، بولے سو بات بول رہی لیکن اللہ میاں کو ایک بار نہیں بول رہی. نہیں اللہ کے سامنے آ کے اللہ میاں کے مسجد میں بیٹھتا چائے پینا پڑتا، بسکٹ کھانا پڑتا. ارے نماز پڑھ لے کے 2 منٹ، اے میرے مولا میری بیوی میری بات نہیں سن رہی، میری نہیں سن رہی ہوں گی، آپ کی تو سننا پڑتا اس کو. ذرا آپ تھوڑا دل بدل دو اس کا. اللہ کے نبی فرمائے رحمان کے انگلیوں میں دل ہے، تھوڑا سا پھرا دو اس کا دل، نماز کی طرف پھرا دو. آج تو بھی یہ نصیب کرو، گھر کو گیا تو مصلی پہ بیٹھی ہوئی بلکہ نصیب کرو. جب جا رہا ہو پاکستانی ڈرامے دیکھتے بیٹھی ہوئی ہے، نہیں تو گانے دیکھتے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، فلمیں دیکھتے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. جب جا رہا ہو شیطان کچھ خوش کر رہی، اللہ آج تو بھی ایک دن دکھا دے رحمان کو خوش کرتی ہوئی. نہیں کر سکتے دعا؟ اللہ بیٹی کو جب بھی گھر کو جاتا ہوں میک اپ پک کرتے کھڑی ہوئی ہے، بیوٹی پارلر بنا کے رکھی گھر کو، آئینے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آج گیا تو میرے مولا ہاتھ میں قرآن دکھا دے بچی کے. کر سکتے نہیں کر سکتے دعا؟ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہم کو سکھا رہا، اسباب بھلے ہلاکت کے ہو لیکن اللہ سے ہدایت مانگو. اسباب ہلاکت کے ہے نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے وہاں. لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کر رہے؟ اے اللہ یہ غیر آباد جگہ کو آپ آباد کر دو. اللہ ہے نہیں یہ دعا کرے نہیں کرے؟ دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ بولو جی ہوئی نا قبول؟ کیسا قبول ہوئی؟ دیکھو آج پوری دنیا سے لاکھوں لوگ حج کو جا رہے ہیں. اب یہ لاکھوں کہیں کو جا رہی اس لیے کہ ان لوگوں اتوں کو چاہنے دے رہی. اگر نان اسٹاپ انلیمیٹڈ اعلان ہو گیا سمجھو سب لوگ آؤ بولے تو وہ حکومت سنبھال سکتی؟ انتظام سنبھال سکتے؟ جوتا نہیں سنبھال سکتے. 20-25 سال سے اپلیکیشن دیتے 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 ملک الموت آگے چلو بھائی تمہارا وقت ہو گیا، حج کو جانے کا وقت آتا کی نہیں آتا کی، اوپر جانے کا وقت آیا چلو بول کے لے کے چلے گئے. کتنے لوگوں کو نہیں لے کے گئے بولو؟
دوست بولتے ارے بیچارے کی حج کو جانے کی خواہش تھی بھائی, اپلیکیشن دیتے دیتے چلے گیا انہیں اوپر, لیکن وقت نہیں آیا. بول کے کئی لوگ ہیں جن کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی, کئی لوگ ہیں جانا چاہ رہی لیکن اچانک کچھ بھی حادثہ ہو جاتا, نہیں جا سک رہے. لیکن کتنا آباد کرے اللہ, ہر کوئی وہاں جا رہا نہیں جا رہا, کتنی اللہ دعا قبول کرے. دیکھو یہ بھی ایک سبق سیکھنے کو مل رہا کہ جب کوئی بندہ دین کے لیے قربانی دے کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے. اگر آج کسی کو شکوا ہے, سمجھو ہمارے گھر میں بھائی اتنا بول رہا ہوں میں, اللہ میاں ابو کچھ ہو رہا ہی نہیں, اتنا بول رہا ہوں کچھ بدلاؤ سے نہیں آ رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قربانی نہیں دے کے خالی دعا کر رہے ہیں. قربانی کے ساتھ دعا ہوئی تو اثر ہوتا نہیں ہوتا؟ بولو جی اثر ہوتا. اسی لیے میرے دوستوں آج ضرورت اس بات کی ہے, میں میرے گھر کا, آپ کے گھر کا, ہم میں سے ہر ساتھی اپنے گھر کے بارے میں 2 منٹ بیٹھ کے سوچو. اگر آج میرا پورا کا پورا گھر انتقال کر گیا, میری بیوی کہاں جائے گی؟ جنت میں یا جہنم میں؟ میرے بچے کہاں جائیں گے؟ جنت میں یا جہنم میں؟ میری ماں کہاں جائے گی؟ جنت میں یا جہنم میں؟ میں کہاں جاؤں گا؟ جنت میں یا جہنم میں؟ آج شام کو 8 تاریخ کو جمعے کی شام کو کھانے کا جو دستر میرے گھر میں بچھے گا, میرے گھر کے دستر پر جتنے کھانا کھائیں گے, کیا یہ سارے کے سارے کل جنت میں ایک ساتھ بیٹھ سکیں گے یا پھر سب کا ٹھکانہ الگ الگ ہوگا؟ سوچنا پڑے گا نا, سوچنا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا اللہ میاں تم لوگوں کا پوروں کا ڈور نمبر 21 تھا تو تم لوگ پورے ایک ہی جگہ جنت میں جاؤ کے بھیجا دے گا؟ تھا کیا ایسا؟ آدھار کارڈ میں انہوں تمہارے بابا بول کے لکھے ہوئے تھے, تم جنت میں گئے تو تمہارے بابا کو بھی بھیجا دے تو مل گیا ہے کیا ایسا؟ کچھ بھی نہیں. جس کا عمل جیسا اس کا ٹھکانہ ویسا, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے تھے. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے تھے. علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. کوئی جنتی جہنمی نہیں, اس کا عمل اس کو اللہ کی نگاہ میں بلند کرتا ہے, اس کا عمل اس کو اللہ کی نگاہ میں ذلیل کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے آگے بڑھے. اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہ رات جس طرح گزاری ہے میرے دوستوں, میرے لیے بیان کرنا مشکل, آپ کے لیے اس کو تصور کرنا مشکل. ہم بیان کر سکتے کیسا گزری ہوگی وہ رات. کوئی لائٹ نہیں, کوئی روشنی نہیں, کوئی رہبر نہیں, کوئی رہنما نہیں, کوئی ہمت دینے والا نہیں, ایک دودھ پینے والا چھوٹا سا بچہ اور ایک اکیلی تنہا عورت. سوچو آپ, یہاں آپ نے حضرت ابراہیم کا اللہ پر اعتماد دیکھا, یہاں حضرت ہاجرہ کا اللہ پر بھروسہ دیکھو. کیا بھروسہ ہے اللہ پر, اللہ اکبر. ڈرے انہوں, ہمت ہارے نہیں نہیں نہیں. سوچو آپ, آج ہمارے کتنوں کی زندگی ایسی ہے, رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں, میرا بستر, میری کمل, میرا موبائل, میرا فیس بک, میری مرضی ہے نہیں ہے, جو چاہے کروں, جو چاہے دیکھوں, میری آنکھیں کسی کے بھی جسم کو ننگا دیکھ سکتا ہوں, کون روکنے والا؟ میرے کان میں کچھ بھی سن سکتا ہوں, کون روکنے والا ہے نہیں. آج انسٹاگرام ہے, جس کی چاہے اس کی بیٹی کو جسم کے جیسے چاہے ویسے عالم میں دیکھوں, میری مرضی, بھائی میرا فون ہے, کون روکنے والا ہے؟ نہیں ہے. آج معاشرے میں کتنے نوجوانوں کے دروازے بند ہونے کے بعد وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کا جواب کل اللہ کے سامنے نہیں دیا جا سکتا. حضرت ہاجرہ بھولے اللہ کو؟ آج ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں. تنہائی ہو یا مجمع ہو, اجالا ہو یا اندھیرا ہو, دوست ہو یا اکیلے ہو, اللہ تو دیکھ رہا نا, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. یوٹیوب دیکھ کر یوٹیوب کی ہسٹری تو ڈیلیٹ کرنے کا آپشن فون میں ہے, لیکن اللہ کے فرشتوں کے ریکارڈ میں جو لکھا ہے کیا وہ ڈیلیٹ کرنے کا آپشن ہے کسی کے پاس؟ اگر کسی کے پاس ہے تو بیان کے بعد میرے کو ملو, میں بھی سیکھ لیتا ہوں وہ کوسا بٹن دبائے تو فرشتوں کے پاس سے ڈیلیٹ ہوتا بول کے. ہے کسی کے پاس؟ فیس بک کی ہسٹری مٹانا تو بڑے بڑے ہیکرز جانتے ہیں, لیکن اللہ کے پاس موجود جو ریکارڈ ہے
کیا اسے کوئی ہیک کرنا جانتا ہے؟ کسی کے پاس ہے اتنا نالج؟ واٹس ایپ پر آنے والی ہر طرح کی بیہودہ لڑکیوں سے کی جانے والی چیٹنگوں کو ڈیلیٹ کر کے ماں باپ سے تو چھپا سکتے ہیں، لیکن کیا اللہ سے چھپا سکتے ہیں؟ اللہ سے چھپا سکتے ہیں؟ اللہ سے چھپ سکتا کوئی انسان؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضرت ہاجرہ کا یہ کردار ہمیں سبق دیتا ہے، ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ اے 2022 میں جینے والے اور اے 14ویں صدی کے مسلمانوں، میں نے مکہ کی ان اندھیری وادیوں میں اللہ کے دیکھنے کو نہیں بھولا۔ تم دن کے اجالے میں مت بھولو، رات کے اندھیرے میں مت بھولو، مت بھولو اللہ کے دیکھنے کو۔ تمہاری کامیابی اسی میں چھپی ہے، بس تم ایک بات سیکھ لو، میں جہاں بھی رہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت گناہ نہیں کرا سکتی، اور اگر اللہ کے دیکھنے کا خیال بھول جائے تو دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو گناہ سے روک سکتا ہے۔ کوئی طاقت روکنے والی گناہ سے؟ آج نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مجمع تو ایسا ہے، گوگل پر اگر آپ سرچ کریں گے تو گوگل چیخ چیخ کر کہے گا روزانہ کروڑوں نوجوان آنکھیں لنگی فلمیں دیکھ کر ناپاک ہو رہی ہے۔ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، انڈیا میں سب سے زیادہ ننگی فلمیں دیکھنے کا ریکارڈ گوگل پہ موجود ہے، گوگل پہ موجود ہے۔ نوجوانوں کی بڑی کثرت ہے جو رات کے اندھیرے میں خدا کو بھول جاتی ہے، اللہ نہیں یاد آتا۔ رات گزر گئی، دن کا اجالا آیا، وہ جو کھجور، تھوڑا سا پانی، کچھ توشہ رہ گیا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی ہے، کیا کریں، بیٹا میرا پیاس سے بلبلا رہا ہے، ماں کی ممتا بے چین ہو رہی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفا کی پہاڑی کا انتخاب کیا تاکہ اس پہاڑی کی بلندی سے مجھے کوئی مددگار نظر آ جائے، پانی کا کوئی سراغ مل جائے۔ لیکن جب صفا کی پہاڑی پر چڑھی تو دیکھتی ہے کہ بیٹا نظر نہیں آتا۔ ماں کی ممتا جوش ماری دوڑ کر آئی، اور جب بیٹا نظر آیا تو کچھ اطمینان ہوا۔ پھر پانی کی بے چینی نے بے چین کر دیا تو مروہ کی پہاڑی پر چڑھی اور اس بلندی پر پانی کو تلاش کیا، وہاں پانی نظر نہیں آیا، لیکن بیٹا نظروں سے اوجھل ہوا، بھاگ کر آئی، ادھر دوڑی ادھر دوڑی، 7 مرتبہ صفا کے مروہ کے چکر لگانے کو۔ بھلے مکے کے اس بے آباد علاقے میں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میری ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا کے مروہ کے 7 چکر لگائی ہے اور مروہ اور صفا کے درمیان کی جگہ پر دوڑی ہے۔ اے حاجیوں، قیامت کی صبح تک جب بھی تم صفا مروہ کو جاؤ گے، وہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، تم پانی لے کر دوڑو گے۔ مجھے ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی، اس کا دوڑنا اتنا پسند آیا، وہ پانی کی تلاش میں دوڑی، تم پانی ہاتھوں میں لے کر دوڑو۔ اب پوچھو ارے کیوں دوڑ رہے ہو؟ پانی تو ضرورت نہیں ہے ڈھونڈنے کا، وہ بتائے گا ہمیں نہیں پتا کہ کیوں دوڑ رہے ہیں، اللہ نے دوڑنے کو کہا تو دوڑ رہے۔ یہ حالت ہے میرے دوستو۔ حضرت ہاجرہ کی اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے قبول فرمایا اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور قیامت تک آنے والے ہم جیسے باپوں کو اور ہمارے گھروں میں موجود ماؤں کو حضرت ہاجرہ نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ ماں کی ممتا، باپ کی شفقت اسی کو کہتے ہیں کہ بیٹا پانی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بے چین ہو تو ماں کا دل بے چین ہو جائے۔ آج کی اولاد ایمانی پیاس کی وجہ سے بے چین ہے تو ماں باپ کا دل بھی بے چین ہو جائے۔ آج ہماری نسلوں کو اچھے کھانے کی، اچھے کپڑے کی، اچھے پہننے کی، اچھے اوڑھنے کی، اچھے موبائل کی، اچھی گھڑی کی، اچھی گاڑی کی، اچھی اینک کی، اچھے گوگل سے کہیں گنا زیادہ ہماری اولاد کو آج اچھے ایمان کی ضرورت ہے، اچھی حیا کی ضرورت ہے، اچھے تقوی کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ کامیاب وہ باپ نہیں جو اپنی اولاد کو دنیا اچھی کر دے، آخرت خراب کر دے۔ کامیاب تو وہ باپ ہے جو آخرت بھلی کر دے، بھلے دنیا میں ترقی ملے یا تھوڑی ترقی ملے کوئی بات نہیں، کامیاب تو وہ باپ ہے۔ آج ہم میں سے کتنے باپ ایسے ہیں دوستوں، اگر ہم ابھی اسی وقت
اپنے انڈیویجل پرسنلی ہم لوگ اپنا اپنا ایک ریکارڈ بنائیں اور لکھنا شروع کر دے. میرے 2 بچے, میرے 3 بچے, میرے 4 بچے, ہر ایک کا اپنا اپنا حساب لکھ لے اور یہ سوچنا شروع کر دے میرے 4 بچوں میں سے میں نے کتنی مرتبہ کون سے بیٹے کے لیے اس کے ایمان کی سلامتی کے لیے رات میں اٹھ کر دعا مانگی ہے. سوچو, میری 2 بیٹیاں ہیں, میں نے کون سی بیٹی کے لیے اللہ کے سامنے اٹھ کر 2 ہاتھ اٹھائے ہیں, 2 آنسو کے قطرے نکالے ہیں کہ ہے میرے مولا, میری بیٹی کی دنیا تو میں دیکھ رہا ہوں, میری بیٹی کی آخرت تو میں نہیں دیکھ سکتا, میری بیٹی کی آخرت سنوار دے میرے مالک. کتنے باپ ایسے ہیں جن کا دل روتا ہے اپنی اولاد کے ایمان کا سوچ کر, اپنی اولاد کے موت کے بعد کا سوچ کر, اپنی اولاد کی آخرت کا سوچ کر. آج کتنے باپ ایسے ہیں جنہیں یہ فکر ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچے کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے, کیا پہنیں گے, کیا اوڑھیں گے, کہاں رہیں گے, کیسی لائف ہوگی, کس سے شادی کریں گے, کون سا خاندان ملے گا, کہاں نوکری کریں گے. لیکن آج کتنے ماں باپ کو یہ فکر ہے میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچے قبر میں کیسے رہیں گے, قبر میں کیسے رہیں گے, منکر نکیر کے سوال کا جواب کیسے دیں گے, قبر کے عذابوں کو کیسے سہیں گے. ہے کتنے باپ ایسے جو اس بات کی فکر کرنے والے. حضرت ہاجرہ کے دل کی بے چینی ہمیں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے, اے مسلمانوں, اے ناندیڑ کے مسلمانوں, اگر تمہیں میری زندگی سے کچھ سیکھنا ہے میرے دل کی اولاد کے لیے بے چینی کو سیکھو. جو میں نے اپنی اولاد کی پیاس کی وجہ سے دکھائی تھی, تمہاری اولاد آج ایمان کی پیاسی ہے, اخلاق کی پیاسی ہے. تمہاری اولاد آج تمہاری زبان سے 2 باتیں تعلیم کے سننے کی پیاسی ہے. وہ تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہے. ٹائم دو اپنی اولاد کو. صبح نکل گئے کمانے کے لیے, شام میں آ گئے تھک کر, اولاد کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے. سوچو ایک مرتبہ ہم میں سے کتنے اس جرم کے مرتکب ہے کہ آج ہمارے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں. کتنے ایسے لوگ 8 دن 10 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے گزر جاتے ہیں لیکن اولاد کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے باپ کے پاس. بات کرنے ٹائم نہیں ہے, بیٹھ کر پوچھنے ٹائم نہیں ہے. بیٹا آپ عربی کو جا رہے ہیں, کیا پڑھ رہی ہیں؟ ایک صاحب ملے تھے, ایک صاحب کو میں نے پوچھا کیا بھائی بچہ عربی کو جا رہا؟ ہاں جا رہا ہوں صاحب. کیا پڑھ رہا بچہ؟ کیا پڑھ رہا کی نہیں معلوم. بیگم کو معلوم ہے نہیں معلوم, بیگم کو بھی. کئی کو بھیجا رہے, پھر پوچھا میں, پوچھنا نا بھائی کئی کو بھیجا رہے. پھر اب بھیجانا نا, نہیں بھیجائے تو کیا بولتے, سب جنے کہتے, سب جنے کیا بولتے بول کے بھیجا رہے عربی کو. سوچو آپ کیا حالت ہے, اللہ معاف کرے. بچہ مدرسے کو جا رہا, مکتب کو جا رہا, کچھ بھی نہیں. مول صاحب فیس پوچھے کیا با کتنے 100 ماں 100 روپے, کئی کو مول صاحب 100 روپے فری میں پڑھانا. اب ایک جگہ مول صاحب بیچارے 50 روپے پوچھے کرتے, بہت لے رہے آپ فیس 50 روپے بولے تو ٹیوشن والے کو 500 روپے دے رہی, اور یہاں مدرسے میں مکتب میں 50 روپے بولے تو کئی کو ملتا 50 روپے بہت ہوئے نا. اسکول کو گئے کتنے صاحب بولے تو پیکیج ہے دیکھو ہمارا نے پورا, کیا ہے صاحب پیکیج 50,000 روپے 1 سال کے. ارے سستا چھے بھائی, 50,000 روپے سے کہتے یہ چل رہا نہیں چل رہا اسکولوں میں. کیا بھائی صاحب اسکول پڑھنے کے بعد کیا ہوا, خبر میں گئے, جانے کے بعد منکر نکیر پوچھے کہاں تک پڑھے بھائی, MBA, چلو جنت میں جاؤ. کہاں تک پڑھے MBBS, چلو جنت الفردوس میں جاؤ. کہاں تک پڑھے ڈگری, چلو تم 2nd درجے میں جاؤ جنت کے. تم کہاں تک پڑھے انجینئرنگ, تم 3 درجے میں جاؤ. ایسا بولیں گے؟ اللہ میں جنتوں کے نامہ رکھے گا, ڈگری والوں کی جنت, انجینئر والوں کی جنت, MBA والوں کی جنت, MBBS والوں کی جنت ہے ایسا؟ خبر میں جانے کے بعد میں فرشتے کا انگلش میں پوچھیں گے کیا ہوا تمہارا نام کیا, ذرا انگلش میں بولو. انگلش میں بولنے کے بعد ہاں تمہارا نبی کون با, ذرا تیلگو میں بولو. بولتے گا فرشتے, بولتے وہی سوالوں کا نا بھائی جو ہونے کا ہے. ارے یہ کیا کام آ رہی ہے تعلیم, نک کو پڑھاؤ نہیں بول رہی, جتنی ضرورت ہے اتنا پڑھانا نہیں. ضرورت کتنے کی ہے صاحب بھائی, جاب کرنے کے واسطے گئے تو جاب مل جانا, نوکری مل جانا, تھوڑی بہت پڑھائی آ جا رہا اتنے کتنا. لیکن یہ جو دینی تعلیم ہے یہ مرے تو بھی کام آنے والی ہے نہیں ہے, خبر میں بھی کام آتی, حشر میں بھی کام آتی. ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہیں, آپ لوگ تو سنتے ہی رہتے ہیں. کل جنت میں جب ایک قرآن کا قاری
اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے تو کیا کہیں گے؟ اے قرآن کے قاری، قرآن کو پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا. جہاں تیرے قرآن کے پڑھنے کا مقام ختم ہوگا وہیں تیرا جنت میں ٹھکانہ ہوگا. ایک تو بھی مولانا سے کوئی تو بھی سنے جی میکس کے کیا بولتے جی وہ فارمولے رہتے نہیں، فارمولے سالو کرتے جا جنت کے درجے چڑھتے جا بول کے ہے کہیں سنے؟ کہیں تو بھی سنے کوئی تو بھی؟ تیلگو بولتے جا جنت چڑھتے جا ہے کہیں تو بھی؟ ہے کہیں تو بھی؟ میں یہ نہیں بول رہا ہوں ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا. کتنی ضرورت ہے صاحب؟ تھوڑی بہت نوکری مل جانا اتنی ضرورت ہے، اتنی ضرورت نہ جی. آخری ضرورت کیا ہے بولو؟ وہ تعلیم کی نوکری ہے، اس سے آگے کچھ ہے؟ کچھ بھی اتج. مرنے کے بعد میں اب مر گیا سمجھو بیچارہ بھائی، اب تختی بناتے نا نام لکھنے کی، وہ رکھنا بول کے علماء کرام کتنا بھی بولے تو اپن سننے والے تو ہے نہیں. ارے بڑے بڑے نک کو بنایا وہ کچھ بھی نہیں جی، ہمارے پیسے ہم نہ بناتے. اب کیا کرتے کہ کرنے دیو، مفتیوں کو معلوم، مفتیوں کو پوچھ کے بنانا، غلط سلط بولے تو انہیں غلط بولتے بھی اپن سنتے. مفتی آیا، مفتی صاحب آپ بولو ویسی میرا مچ کرتا ہوں بول رہے ہیں، تو نہیں بنانا بولتے بھی بناتے. بہرحال وہ تختی پہ نام لکھاتے. کیا لکھتے صاحب؟ جناب عمر صاحب، میرا نام ہے عمر، کس کا بھی نہیں بول رہا، پریشان نہ کہو. جناب عمر صاحب کیا ہے صاحب؟ MBBS لکھتے ہیں خبر پہ، لکھتے ہیں جی خبر پہ، ہے کچھ بھی. اب مر گئے ہم لوگ کیا تھا؟ MBBS صاحب کا انتقال ہو گیا بھائی، وہ MBA پڑھے تھے نہیں ان کا انتقال ہو گیا، انجینئرنگ پڑھے تھے نہیں. اچھا بولتے کوئی تو بھی کام آتی وہ اتنی پڑھائی. میں یہ پڑھائی نہیں پڑھنا نہیں بول رہا ہوں، پھر سے بول رہا ہوں جتنی ضرورت ہے اتنی. یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ دین سیکھنا ضروری ہے. آج کتنے نوجوان ہیں بیچارے. ایک مرتبہ انجینئرنگ کالج میں جانے کا موقع ملا تھا حیدرآباد میں، بہت بڑا کالج ہے، وہاں تقریباً 500-600 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نوجوانوں میں سوال کیا، ایک میری عادت ہے سوال کرنے کی، اس لیے سوال کرنا بولے تو انہوں بیٹھ کے سن رہے سو رہے نہیں معلوم. ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک مرتبہ فرمائے تھے، ایک صاحب گھر کو گئے تھے، جانے کے بعد بولے کہاں گئے تھے میاں بول کے محترمہ پوچھو ان کے بیگم، میں آج مسجد میں گیا تھا بیگم. اللہ کیا کرے، بہترین بیان تھا، تم کیا سمجھ رہے، زبردست بیان تھا. ابا زبردست بیان تھا، ارے مست بیان تھا. اچھا کیا بولے نہیں معلوم. ارے کیا بولے نہیں معلوم، کہیں کو نہیں معلوم. ارے میں سو گیا تھا بیگم، بازو والا بولا زبردست بیان کرے بول. تو حضرت ایک مرتبہ سنائے تھے. تو میں اس لیے کیا کرتا ہوں بولے تو پوچھے تو انکمنگ آؤٹ گوئنگ معلوم نا. اب وہ پہلے PCU تھا، انکمنگ آؤٹ گوئنگ، اب ویسا نہیں سمجھنا پڑتا. وائی فائی معلوم نا، وائی فائی بولتا بولو جی، وائی فائی نہیں معلوم، نہیں معلوم وائی فائی. ارے بولو جی وائی فائی نہیں معلوم بولو تو کیسا پھر ناندیڑ کا نام خراب ہو جائے گا پورے دنیا میں. وائی فائی بولے تو بچوں کو ارے وائی فائی بول رہا ہے ملتا آپ، وہ تو اپنے کو معلوم ہی ہے، وائی فائی کے بغیر جی سکتے. اگر کوئی آدمی بیچارہ سمجھو اس کی سانس مار لے رہی، آکسیجن کی پرابلم ہو رہی تو اس کا فون وائی فائی سے کنیکٹ کر دیجیے تو خود بخود اچھا ہو جاتا. انہیں دواخانے کو لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، اتنا وائی فائی کا جنون ہو گیا. ہوا نہیں ہوا؟ اب وائی فائی کی مثال سمجھو. وائی فائی کیا ہے بولے تو یہاں ہے محراب کے پاس، وہ مسجد کے باہر کے تو کنیکٹ ہوتا جی، ہوتا نہیں ہوتا. اب مول صاحب گئے ہمارے عبد الخبیر مول صاحب گئے سمجھو، اب وہاں جا کے ٹھہرے انہوں موبائل لے کے. میں پوچھ رہا آ رہا مول صاحب؟ نہیں آ رہا. ارے کھلا ہے جی وائی فائی، کہیں کو نہیں آ رہا، آنا نا. نہیں آ رہا بھائی نو برے، نہیں آ رہا جی مول صاحب. تم دیکھو ارے کھلا ہے جی، 3 لیٹر آ رہی. مول صاحب کو پوچھا میں، مول صاحب برے دکھا رہا نا نیٹ دکھا رہا. انہوں بولتے نہیں آتا، انہوں بولتے آ رہا. اب کس کی بات سننا؟ انہوں غلط انہوں غلط بولو، دونوں بھی صحیح، غلط کوئی بھی نہیں. انہوں بھی صحیح انہوں بھی صحیح. کہیں کو نہیں آ رہا بولے تو میں بولا عبد الخبیر مول صاحب کہاں ہیں مول صاحب آپ؟ میں وہاں روڈ پہ کھڑا. ارے روڈ پہ کہیں کھڑے مول صاحب، 4 مینار کا ٹھہرنا تھا جا کے حیدرآباد میں، اتنی دور وائی فائی آتا جی. مول صاحب ذرا اندر آؤ، گیٹ کے اندر رینج میں آؤ. رینج میں آؤ تو کیا ہوتا بولو جی؟ کنیکٹ ہوتا. ویسی ہے. اب میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو وائی فائی کنیکٹ ہو رہا نہ ہو رہا کیسا معلوم ہے نا؟ پوچھے سمجھو، پوچھے تو ہاں سن رہے سر کا سمجھ میں آتا، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ گھر کو گئے سمجھو بیان سننے کے. گھر کو جانے کے بعد میں بیگم پوچھے کیا بیان کر کے کرے جی مول صاحب؟ بولے تو کون کی؟ ایک حیدرآباد سے آئے تھے، کہتے مول صاحب کیا کی بیان کرے؟ بازو والا بولا اچھا کرے بول کے، اچھا کرے ہوں گے جان دو بول کے. کہو جی تم کیا کرے؟ تم بھی تھے نا. ہاں تھا میں بیگم، میں ذرا میں امریکہ کو جا کے آیا بول کے بولے. ارے بغیر پاسپورٹ کے امریکہ کو جا کے آئے؟ نہیں ذرا ڈھلکا لگا تھا میرے کو جا کے آیا میں بول کے. تو کچھ فائدہ ہوتا جی؟
ہوتا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں میرے دوستوں, آج کے جو حالات چل رہے ہیں نا اس وقت میں, ان حالات میں سیرت ابراہیم سے بہت کچھ سیکھنے کا ہے ہم کو. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, چلو واقعی آگے بڑھتے ہیں, ٹائم ختم ہو رہا ہے میرا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو آزمائش کا مرحلہ تھا وہ ختم ہوا. اب دن کا اجالا آیا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بیٹا پانی سے تڑپ رہا. حضرت حاجرہ چکر لگا رہی, 7 چکر لگاتے 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 اللہ کو پیار آ گیا. جبرائیل امین کو بھیجا, اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو محنت کرتا, کوشش کرتا, اللہ اس کو بدلہ دیتے نہیں دیتے. اگرچہ وہ محنت ایڑیاں رگڑنے کی کیوں نہ رہن دو, ایڑیاں رگڑنے کی محنت کرے نہیں کرے نا جی. بچے تھے, اللہ کرائے ان سے, نظام بتائے. یہ اسباب کی دنیا ہے. کیسی دنیا ہے؟ اسباب کی دنیا ہے. اسباب اختیار کر کے اللہ کو یاد کرنا, سبب اختیار کرنا, بھروسہ اللہ پہ رکھنا, محنت ہم کرنا, نتیجہ اللہ کے بھروسے پہ رکھنا, دین پر چلنے کی کوشش ہم کرنا, دعا اللہ سے کرنا. اللہ آگے بڑھانے والا ہے. ہم آگے بڑھ سکتے ہے؟ ہماری حیثیت, اللہ اگر نہیں بڑھائے تو ہم بڑھ سکتے نہیں بڑھ سکتے. تو بتایا اللہ نے چشمہ نکال کر, جیسے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ نکلا, قیامت کی صبح تک یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو کوئی بندے خدا دین کی خدمت کرے گا, جتنی محنت کرے گا, رائی کے دانے کے برابر بھی محنت کرے گا, تو اللہ اس کی محنت کو رائے گا نہیں کرے گا. کریں گے اللہ رائے گا. آج آپ دیکھو, آپ ناندیڑ میں ماشاءاللہ, میں صبح آیا تھا, صبح سے ابھی تک کئی علماء کرام سے ملاقات ہوئی. الحمدللہ دل اتنا خوش ہوا. کئی بزرگان دین کے تذکرے سنا, کئی اکابرین کے واقعات سنا. اللہ والوں کا یہ مرکز رہا ہے ناندیڑ. آج میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, لیکن الحمدللہ اتنی خوشی ہوئی کہ ہمارے اکابرین نے کئی 100 سال پہلے جو بنیاد لگائی تھی, دین کی محنت کی, اس کے اثرات آج تک یہاں موجود ہے الحمدللہ. ہم لوگ یہ قافلہ آگے بڑھانا یہ چھوڑ دینا. بولو جی, بڑھانا نہیں بڑھانا. بڑھانے کے واسطے کیا کرنا پڑتا؟ سب سے پہلا کام کرنے کا, جمعے کی نماز کو مول صاحب آگے ٹھہرے سمجھو بیان کرنے کے واسطے, مسجد دیکھ کے مول صاحب سمجھنا آج عید ہے کیا پوچھنا. مودن صاحب کو کیا پوچھنا, آج عید ہے کیا بھائی؟ اتنے لوگ کہیں کو آگے بیان سے پہلے بول کے. ہوتا ایسا نہیں ہوتا ناندیڑ میں؟ ایسا ہونا. جمعے کا بیان ریٹ کی ہڈی ہے. کیا ہے بولو؟ ریٹ کی ہڈی ہے ہمارے دین کی. جمعے کے بیان میں رہے تو ڈما کرے سمجھو تو پورے دین کا ڈما ہو جا رہا. پورا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ نوجوان بیچارے جو ہے سو عاشقیاں کر رہی, شادیوں میں جو ہے سو مرفوں پہ ناچ رہی. اب مولانا کے پاس خبر آئی, مولانا ایسا ایسا ہوا مولانا علاقے میں. مولانا والے اچھی بات ہے, اب اس بارے میں اپن بتائیں گے جمعے کو. بول جمعے کے دن مولانا بیان کر رہے اسلام میں ناچنا حرام ہے. پورے بزرگاں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگ بزرگاں. انہیں دل میں بولا میں کب ناچا جی, انہوں میرے کو بول رہے ناچنا حرام ہے بول کے. مول صاحب ان کو بول رہے, مول صاحب تو مسئلہ بتا رہے. اب حالات یہ ہو گئے کہ جو ناچنے والے ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے, پورے ناچنے والے جو ہے وہ پورے باہر کھڑے ہوئے. گانے سننے والے, مول صاحب بولے گانے سننا حرام ہے اسلام میں. ہم چچا بول رہے ہیں میرے کو سنیش نہیں آ رہا, میں گانے کے کو سنتا ہوں. نہیں مذاق کو نہیں بول رہا, سیریس بول رہا ہوں. میرے کو کم سنے آ رہا, میں گانے کے کو سنتا ہوں. جو گانے سن رہا وہ مسجد میں نہیں آیا, ایسی چھوڑا ہر مسئلے میں. شادیوں میں جو ہے سو انٹرنیشنل بھکاریاں بنے ہوئے پورے پٹھے اپنے. نہیں وہ کمیلا ہے آپ لوگوں نے, یہاں حیدرآباد میں تو کمیلا رہتا, بکرے بکتے وہاں پر. یہاں بھی ہوں گا نا جی, کچھ تو بھی ہر جگہ رہتا. کمیلے میں گئے, کیا بھائی وہ کیسا بکرا؟ یہ بکرا جو 8,000 روپے بھائی کئی کو, 6 کلو گوشت نکلتا. ایسا وہ کتنے میں 15,000 روپے کئی کو, اس میں ایک 12 کلو گوشت نکلتا. یہ کہتا 20,000 روپے کئی کو, ایک 18 کلو کو. ایسا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اللہ معاف کرے. بولنے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن ہم لوگ کر رہے ہیں ویسی. شادی کا وقت آیا, ایک صحابی رسول نبی کی خدمت میں آئے, آ کے بیٹھے تھے. خاتون آئے, آگے بولے یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہ رہی ہوں. بولے تو سرکار فرمائے اب نکاح کرنے کا جو اللہ میرے کو موقع دیے تھے وہ ختم ہو گیا, اب میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا. ایک صحابی جو بیٹھے تھے نا, انہوں پوچھے اللہ کے نبی اگر آپ نہیں کرتے بولے تو میں کرے تو میرے کو اجازت ہے کیا کرنے کی؟ پوچھے انہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, اچھی بات ہے نکاح کی تمہارے کو اجازت تو ہے,
لیکن تم جا کے پہلے 25-30 کی جماعت لے کے آؤ، پوری مندہ لے کے آؤ، ہمارے پاس وہ ہے نا۔ نکاح کا مسئلہ آ گیا بولے تو پہلے اماں بابا دولہا تینوں، فرسٹ کیا ہوتا، فرسٹ ای ایم آئی کھانے کا، پھر اس کے بعد سیکنڈ ای ایم آئی وہ کہہ رہی تھی اماں بابا دولہا، اس کے بعد چچا چچی ماما مامی، پھر تھرڈ ای ایم آئی اماں بابا دولہا چچا چچی ماما مامی، پھر دادا دادی نانا نانی، پھر فورتھ ای ایم آئی پھپھو کی بچی نہیں دیکھی تھی جی، ذرا انہیں دیکھتی کتے، خالہ کی بچی نہیں دیکھی تھی جی، انہیں ذرا دیکھتی کتے، فورتھ ای ایم آئی۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پہ میرا منہ میٹھا کریں گے نا، 6ویں نمبر پہ تھوڑا ذرا بستی کے لوگ بول رہے تھے ہاتھا نہیں دھلاتے کیا بول کے بول رہے تھے، ہو رہا نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، اچھا نکاح کرتے کیا ہے آپ کے پاس دینے کو، مہر پوچھے، کیا پوچھے، پوائنٹ کا سوال کرے، دیکھو کوئی سوال کرے پوائنٹ، مہر۔ ہم لوگ مہر کو چھوڑ کے جو بولتے بولو، مہر نہیں بولنا، مہر کیا بھی دیں گے جی، مہر پہلے تم نقد جوڑے کی رقم کی تو بات کرو، مہر کیا ہے وہ بعد میں بھی دے سکتے، ہو رہا نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا دیتے، مہر ہے دینے کو، بولے نہیں یا رسول اللہ مہر بھی نہیں ہے میرے کنے، غریب ہوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، ٹھیک ہے جاؤ گھر رہن رکھا کے مٹی پہ پیسہ لاؤ، بولے نعوذ باللہ، بولے جی آج نہیں ہو رہا، ہو رہا نہیں ہو رہا، مٹی پہ پیسے لا کے، رہن پہ سامانہ رکھا کے، حرام کے پیسے لا کے، کیا کیا کی کر رہی، قرضہ لے رہی، دوست کو بولے میاں 1 لاکھ روپے ہونا ہے رے بھائی، شادی ہے، ارے نہیں ہے تو کئی کو کرتا ہو، 1 لاکھ لے کے نک کو کرو نا، ارے کیسا کیسا یار ہے سو ناک چلی آتی پوری، پھر کیا کرتے ہو، 1 لاکھ ہونا چھونا میرے کو، دیکھو بھائی میرے کن تو نہیں ہے، خردہ تو نہیں ملتا، کیا کریں گے، ہے نا اپنے بھیا، چلو وہاں پر، بھیا لاکھ کو 5,000 روپے کم سے کم مٹی لے رہی، کم سے کم کہتے ہو، اب وہ مٹی پہ پیسہ دلا دیے، بچی کی شادی ہو گئی، بچی کو بچے ہو گئے، انہوں نانا بن گئے، نواسی کی شادی کا وقت آ گیا، ابھی وہ خردہ نہیں پھٹا، ہو رہا نہیں ہو رہا، سود کے دلدل میں پھنسا معاشرہ پورا۔ اللہ کے نبی کیا فرمائے، مہر دینے کو پیسے نہیں ہے، قرآن مجید آتا، بولے ہاں آتا نہ، قرآن مجید سکھا دو، میں تمہارا نکاح پڑھا دے رہا ہوں، بولے ہوا نہیں ہوا نکاح، بولو جی صحیح بولنا، دیکھو ہمارے معاشرے میں تو نہیں ہوتا، ہمارے پاس جب تک 50 قسم کے رسمہ نہیں ہوتے نکاح ہوتا ہماکن، لیکن سرکار کے بعد ایسا نہیں تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرے مبشرہ میں سے ہے، کس میں سے ہے، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی دنیا میں ایک بیٹھک میں جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں سے ہے۔ انہوں آگے بیٹھے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی ان کے کپڑوں کو دیکھے، کیا عبد الرحمن بن عوف کچھ دھبا وبا دکھ رہا کپڑوں پہ، کئی کا دھبا ہے، بولے اللہ کے نبی کل شام میں میری شادی ہو گئی، بولے کیا، بولے حضرت عمر تلوار نکالو، بولے نبی کو نہیں بلاتے تم، بولے کچھ، اللہ کے نبی فرمائے ٹھیک ہے عبد الرحمن بکرا کاٹ کے ایک ولیمہ کر دو، ہوا نہیں ہوا نکاح، نہیں ہوا، ہمارے پاس میں ہوتا، فون میں دیکھے تو 200 نمبر نکلتے، بڑی مشکل سے مار کے نکالے تو ولیمہ 1200 کا ہو رہا، کئی کو صاحب دکھانا ہے نا، ریپوٹیشن دکھانا ہے اپنے کو، ہو رہا نہیں ہو رہا، کیا ہے صاحب بچہ ہمارا بچہ دیکھو صاحب ڈگری پڑھے ہوا ہے، 2 لاکھ روپے ریٹ تمہارے بچے کا، 2 لاکھ روپے جوڑے کی رقم ملتی، اس سے بڑھ کے نہیں ملتی، انجینئرنگ پڑھے ہوا ہے 3 لاکھ، وہ بکرے کا سنے نہیں، 8 کلو گوشت رہا تو 5,000، 10 کلو گوشت رہا تو 12,000، 15 کلو گوشت رہا تو 20,000، اب یہاں بھی ایسی ہو گیا، MBBS پڑے ہوا ہے، ارے ذرا زیادہ گوشت ہے بھائی اس کے پاس، تو کیا کرو، ایک 5 لاکھ روپے جوڑے کی رقم دینا پڑتا، اور میرے کو اس کو کہتے 3.5 لاکھ روپے کی کار ہونا کہتے، چھوٹی ہے سستے میں آ جاتی، ایک دولہے کو کہتے 9.5 لاکھ کی کار ہونا کہتے، میرے سامنے معلوم ہوا تو میں بولا ان کو، کئی کو بولا رہے بھائی بیچارے میرے کو تو بھی بولنا تھا، مہینے میں کئی جگہ اجتماع میں جاتے اعلان کرتے تھے، ہمارا ایک بھائی بیچارہ بہت غریب ہے، بہت پریشان ہے بیچارہ، بہت پریشان ہے، کار کی اس کو تمنا ہے، اللہ کے نام پہ اس کو زکوٰۃ کے صدقے کے فطرے کے پیسے دے دو، مگر ایک پرابلم رہتی تھی، کار دیتے وقت میں فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ ڈالتے،
بتانا پڑتا نا بھائی. اب کیسا ہے بولے تو دیکھو ایک رہتی بھیک کی کار, کیا کی کار رہتی, ایک رہتی چندے کی کار. چندے کی کار بولے تو اتنی ذلت ہوتی جی, چندہ کرے بھائی مسلمانہ, غریب مسلمانہ بھائی ہے بول کے چندہ کر کے دیے بولتے. لیکن بھیک کی کار کو ذلت ہے نہیں ہے, شادی کرنے کو گت نہیں ہے, گاڑی خریدنے کو حیثیت نہیں ہے, اور بھیک منگنے کو آ رہا. اور یہ انٹرنیشنل فقیرہ ہے بولے, کون سے فقیرہ بولو جی, انٹرنیشنل بولے تو ہر ملک میں اویلیبل رہتے. منہ کھول کے ہمارے پاس 4 منٹ کا نہیں آؤ, وہ فقیروں کو دے گا تو خوشی ہونا. 10 روپے دیے تو ایسا ہاتھا اٹھا کے دعا کرتے نہیں کرتے تھا. 20 روپے دیے تو انہیں غیر مسلم رہی سمجھے بیچاری, اوپر والا دیر کو اچھا رکھے با, ایسا ہاتھا اٹھا کے بولتی. انہیں اتنا بڑا بھکاری, اس کو 10 لاکھ ہونا کہتے. 10 لاکھ نہیں ہونا, کیا پوچھنا اس کو کہاں سے لا کے دینا. اور سب سے بڑے گنہگار کون ہے معلوم, بولو یہ بچی والے ہیں. کون ہے, بچی والے. نہیں ہے تو لا کے دے رہی, دینا پڑتا. کوسے قرآن میں ہے دینا پڑتا. ایک ہی قرآن ہے, کوسے پارے میں ہے, کوسے بھی پارے میں, حدیث میں ہے. ناندر کے مسلمان کوسے بھی مول صاحب سے بیان میں سنے, اللہ کے رسول فرمائے بچی والے ہیں تو دینا پڑتا بول کے بولے کہیں تو بھی. ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نصیب کا جوڑا جا لکھے, ہوتا نہیں ہوتا نکاح. بچی والے بولنا, ہماری بچی کو 5 نمازاں آتے, اخلاق سکھائے, کردار سکھائے, حیا سکھائے, تقوی والی ہے. فری میں کر کے لے جانا ہے تو کر کے لے کے جاؤ, فری میں کر کے لے جانا ہے تو کر کے لے کے جاؤ, نہیں تو گھر میں رہنے دو, تمہارے سے اچھا ملتا بول کے بول. تو جب کیا ہوتا, جب یہ بے غیرتوں کو عقل آتی نہیں آتی. پورا اما بابا کیا کر رہے ہیں, کالج پڑھ رہا, ارے لگاؤ 2 لاکھ دیو انویسٹ کرو, 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ یہ ریٹیل میں انویسٹ کرو, شادی کے وقت پورا ہول سیل میں لے لیں گے کہتے ایک ساتھ. بچی والوں میں سے 15 لاکھ انویسٹ کرے صاحب, ایسا محسوس ہو رہا. وہ بیل بیچتے, دیکھو بیل بیچ رہے ہیں 1,20,000 کا. ارے کئی کو بھائی, ارے بادامہ کاجوا کھلا کے بڑا کرا بھائی اس کو, کئی کو کھلا رہے بھائی تو بادامہ کاجوا ہمارے احسان کو کھلایا گا. 1,20,000 میں بیچتا ہوں, ایسی ہو گیا. کئی کیا ہو گیا صاحب بولے تو, ارے 15 لاکھ لگا کے پڑھایا صاحب میں بچے کو, تو ہمارے احسان کو پڑھائے. بیچ رہے ہیں بچہ, شادی کر رہے ہیں, بیچ رہے نا بھائی. تو بہرحال میرے دوستوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اسوے سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملتا کہ آگے بڑھے. حضرت ابراہیم کے صاحبزادے بڑی عمر کے ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خواب دکھایا کہ انہوں بیٹے کو ذبح کر, کیا کر رہے ہیں بیٹے کو ذبح. اب خواب دیکھے تو کیا کرنا, خواب دیکھا نا جی لائٹ لے لو بولنا نہیں بولنا. ایک بار دیکھے فکر آ گئی, اے اللہ میں ایسا خواب کیوں دیکھا. سیکنڈ دن خواب دیکھے, اے اللہ میں ایسا خواب کیوں دیکھا. تھرڈ دن خواب دیکھے, اے اللہ میں ایسا خواب کیوں دیکھا. اب یقین ہو گیا, 3 مرتبہ خواب دیکھا, ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھے کچھ حکم دینا چاہ رہے. چلے گئے بیٹے کنے, بولے کہ چلو بیٹے آپ ذرا ساتھ میں چلو. لے کر گئے. قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنیا, کیا پیارا جملہ قرآن کا, یا بنیا اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میں آپ کو خواب میں ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں, آپ کیا بولتے میرے بیٹے بول کے پوچھ رہے ہیں. کیا بولے, قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان, آپ کو جس بات کا حکم ملا آپ وہ کر گزریے, آپ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں. 13 سال کی عمر ہے. کتنی عمر اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بعض روایتوں کے مطابق 99 ایئر ہے. کتنے 99 ایئر. آج ہم بڑی جوانی میں مرغی کی دکان میں گئے تو وہ مرغی کو کاٹنے والے کے دور ٹھہرتے نہیں ٹھہرتے, ڈر لگ کے, اماں جان دے بھائی مرغی کاٹ رہا. قربانی کے موقع پہ دیکھو عورتاں تو عورتاں آدمیاں بھی خصاموں سے دور ٹھہرتے, ارے اچھا نہ دکھتا بھائی گلے پہ چھری چلی تو بول کے, ہے نہیں ہے. سوچو ذرا 99 سال کا بوڑھا حضرت ابراہیم, ایمان کتنا جوان ہے. دیکھو ایمان کیا ہے, جوان ہے. آج کے جوانوں کا ایمان بوڑھا ہے, جسم جوان لیکن ایمان وہ اتنا جوان ایمان کہ ہاتھ کی چھری بیٹے کے گلے پہ چلانے کو تیار. آج کا اتنا کمزور ایمان کہ صبح فجر کی نماز کو اٹھنے کو تیار نہیں.
اذان بند ہو گئی نا مائک میں, ہم لوگ بول رہے ہیں اپنے کو کیا کرنا تھا بول کے, اپن کوسا سن کے آنے والے تھے بول کے. حقیقت ہے نہیں ہے دوستو, سوچو ایسا ہونا تھا کہ اذان بند ہو گئی تو جیسا دن کے اجالے میں ناندیڑ اسٹیشن کی روڈ پر ٹرافک جام رہتی, پورے مہاراشٹرا میں, پورے ہندوستان میں ہر صبح فجر کی نماز کو ویسی بھیڑ رہنا تھا. آفیسروں کو بولنا تھا لوگ, ارے میاں کیا کی ہوا, جاؤ ذرا, پوری بھیڑ بہتے کہتے کئی کو اتنی ہے. ارے نہیں صاحب فجر کی نماز کو جا رہے, النا پریشان ہو جانا تھا. ارے یہ کیا ہے یار, اذانہ دیے تو آوازاں ہو رہے ہیں بول کے اذانہ بند کرائے تو اللہ بغیر اذان کے سنے اتنے لوگ آ رہے نماز کو. جان دو میاں واپس لے لو, وہی اچھا تھا. اذانہ دیے تو کم سے کم اتنے تو نہیں آ رہے تھے مسجد کو, اذانہ دینے لگاؤ مائک میں بول رہا ہونا نہیں ہونا ایسا. کیا ہو رہا مگر کچھ بھی نہیں. سوچو آپ کیا ہمارے ایمان کا حال ہے, اور وہ کیا ابراہیم کا ایمان تھا. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا, آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان آ جائے دوست, کم سے کم اتنا تو کریں کہ فجر کی نماز ہماری ایسی ہو جماعت کے ساتھ کہ نماز کو فجر کی کوئی مسلمان ناغا نہ کرے. نہیں ہو سکتا یہ, بولو جی, بولو جی, ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا, لیکن کون چاہے تو ہو سکتا معلوم ہے. بس 5 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں. ہم چاہے تو ہو سکتا, کون چاہے تو. لوگ سمجھ رہے اللہ میاں ہدایت دینا بھائی بول کے بولتے لوگ. اللہ میاں ہدایت کس کو دیتے معلوم ہے؟ ہم چاہے تو ہدایت ملتی. کیا مطلب ہم چاہنے کا؟ میں نماز پڑھنا چاہوں گا تو اللہ میاں بولتے جا میرے بندے پڑھ کے آ, بولتے میں نہیں چاہ رہا ہوں, میں تو نہیں جاتا, آپ ہدایت دینا. میں تو نہیں چاہتا, آپ بھی جانا. تو اب کیا اللہ میاں جبریل امین کو بھیجا کے فرشتے کی جماعتیں لے کے بکروں کو ہکالنے لگانا کیا ہوتا ویسا؟ اچھا ایک مثال دیتا ہوں میں. یہاں پر شب برات ہوتی نا, ناندیڑ میں بھی سب جگہ ہوتی, شب قدر ہوتی نا, بولو جی. فجر کی نماز میں کیسی رہتی پبلک؟ رہتی نہیں, یہ مسجد پوری بھر جاتی ہوں گی نہیں پوری, ماشاءاللہ. ہمارے پاس حیدرآباد میں تو اتنی پبلک آتی, ایسا ہوتا کہ بعض جگہ مسجدوں میں کمیٹی والوں کو بیٹھنا پڑتا. کیا کریں گے یار, اتنی پبلک آ رہی نا, اب چندہ کرنا پڑتا, مسجد بڑی کرنا پڑتا. ارے پاشا بھائی ذرا بازو والے گھر والوں کو پوچھو, گھر بیچتے گا, ذرا مسجد بڑی کرنا ہے. ہاں خیرو بھائی ذرا بازو والوں کو پوچھو, گھر بڑا مسجد بڑی کرنا ہے. پورے پلانا ہو جا رہی. دوسرے دن فجر میں دیکھو تو پورے غائب. ہو رہا نا, ہو رہا. اچھا ایک سوال, شب برات کی فجر کو مول صاحب بلائے تھے, کھٹکا مارتے گھرے گھر, بھائی منا بھائی 500 دے رہے فجر کو آئے تو, شاگر بھائی 1000 دے رہے فجر کو آئے تو, بولتے ایسا کئی کو آ رہے, بولو صحیح صحیح بولو, کئی کو آتے؟ میرا دل بولتا فجر کو آنا بول کے میں آتا ہوں, نہیں پکا نا. فرشتہ آگے بولا اللہ میاں دعا کر کے ہدایت کی, نہیں اللہ میاں تو روز 5 وقت ہدایت دے رہی. میرے بندے تو نماز پڑھ, تیرے واسطے تو اذان دلا رہا ہوں. مسجد کے سامنے بیٹھ کے فون میں فیس بک دیکھ رہے, مؤذن بول رہا حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف. اپنے پٹھے بول رہے نہیں نہیں نہیں, فیس بک میں کامیابی ہے, یوٹیوب میں کامیابی ہے, واٹس ایپ میں کامیابی ہے. مؤذن صاحب تمہارے کو نہیں معلوم ہے, 5 منٹ کے واسطے میرے بازو کو بیٹھ گئے تو تمہارے اذان کا وقت ہو جاتا, لیکن تم یہاں سے نہیں اٹھتے. ہم نہ ان کو خراب کر دیتے. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اتنا جنون آ گیا فونوں کا. اللہ معاف فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو آپ بولو شب برات کی فجر کو کوئی بلاتا, شب قدر کی فجر کو کوئی بلاتا جی؟ حملہ آتے. پھر آج نہیں آنے کا مطلب کیا؟ حملہ نہیں آنا چاہ رہے, کھلی کھلی بات ہے. اس وقت حملہ اپنی مرضی سے آئے, آج اپنی مرضی سے نہیں آ رہی. تو اب سمجھ میں آ گیا اللہ میں ہدایت کا دینے کا مطلب کیا رہتا. میں چاہ رہا ہوں فجر کی نماز کو اٹھنا. علماء لکھے جو بندہ رات میں دعا کر لے کے سوتا, اللہ میاں صبح میں فجر کی نماز کو اٹھاؤ بول کے 100% شور اللہ میاں فجر کو اٹھاتے, اس کو فجر کو اٹھاتے. ہم نہ کیا کرتے, ارے یارو روز رہ پڑتے, آج کے کو پڑھنا بول کے سو جاتے. پھر غور کر کے دیکھ لو, اللہ اٹھاتے لیکن ہم لوگ نہیں آ رہی. ہم لوگ کیا کر رہے, نہیں آ. تو میرے بھائیوں میرے دوستوں, یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا. بیٹے کے گلے پہ چھری لگائے, چھری چلا رہی,
छुरी को जलाने के बाद से क्या करना पड़ता? बिल्डरों को बिगाना पड़ता क्या? घर में नहीं देख रहे कमजोर हाथों से हमारी बहनें ऐसा छुरी लेकर टमाटे पर रखते कि जिप बोल कर कट आ रही, नहीं कट रहा, आलू पर रखते कि छिल जा रहा, हो रहा नहीं हो रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे, नबी है, इतनी ताकत वाले, गल्ला कट रही नहीं। तो क्या सिखा रहे अल्लाह ताला? छुरी में काटने की ताकत है लेकिन अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। किसके हुक्म की मोहताज? अल्लाह। अल्लाह नहीं चाहे तो छुरी चलती नहीं चलती, नहीं चली छुरी। अल्लाह बता दिए कद सद्दक़्त रुया, ए इब्राहिम तुमने खास सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। और एक जानवर को उनके बेटे की जगह अल्लाह ने कटवा के बताया कि तुमने नीयत की थी अपने बेटे को ज़बह करने की, हमने कबूल कर लिया लेकिन बेटे को बचा भी लिया और तुमको कबूल भी कर लिया। और आज वही सुन्नत है कुर्बानी की जो हमको अदा करना है, हर साल अदा करते हैं। जरा सोच लेना, अदा करने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को ज़बह करने को तैयार हो गए थे। हम लोग अपने अरमान और जज्बात भी ज़बह करने को तैयार हुए या नहीं? वो अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जान से ज्यादा अजीज लगते जिगर ज़बह करने तैयार हो गए थे। और हम लोग अल्लाह की मोहब्बत में इतने भी अल्लाह को चाहने वाले नहीं बने कि इखलास से अल्लाह के नाम पे जानवर ज़ुबा कर देते। सर सेल्फियाँ लेके डाल रहे, ऐसा लेके डाल रहे सेल्फियाँ लेके, क्या है मियाँ है बोले तो एक बकरे के बाजू और एक जना खड़े हुआ है। अरे लाया भाई 23,500 में लाया, देखो कैसा है देख रही, ऐसा खड़ा करके टांगा पकड़ के फोटो ले रहा है, ले मियाँ फोटो लेकर फेसबुक पे डाल रही, देखो मेरा बैल कैसा, मेरा बकरा कैसा। अगर अल्लाह मियाँ ये हुक्म बेटों को ज़बह करने का देते थे तो ऐसे बेटे को खड़ा करके हाथा पकड़ के फोटोआं लेते थे, हम ना लेते थे जी। सोचो कितना मजाक उड़ा रहे कुर्बानी का। जानवर को ले लेके गली गली फिर रही, होना बोल के लेके गए तो सुकुर में पूछते कैसा लिया मियाँ, अच्छा है नहीं जी, 53,000 में लिया, देखो होना बोल के जहाँ नहीं पूछना हो रुका रुका के देख रही, अब बोलो जी देखे कैसा है, जामिया जा, अरे अच्छा है क्या, बोलो अच्छा है रे भाई, कितने में लिया नहीं पूछते, अरे जा रहे भाई यहाँ से, बोले तो अरे 53,000 का लिया जी, तुम पूछना बोल के तो लिया, मैं अल्लाह को दिखाने लिया, पूछना बोल के लिया, बोलो पूछना बोल के, अल्लाह कबूल करते। अल्लाह के नबी फरमाए, हदीस सुना के बात खत्म करता वक्त हो रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कल क़यामत के दिन एक शहीद को लाया जाएगा। किसको? शहीद इंतजार में रहेगा। अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम, नबी फरमाए शहीद के खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह कबूल कर लेते, मैं तो जन्नत में जाने वाला हूं बोल के उन्हें रेडी रहेगा। अल्लाह ताला फरिश्ते को बोलेंगे इसको ले जाके जहन्नम में डालो, बोलेंगे क्या हुआ भाई, कहाँ ले जा रहे, जहन्नम में। अरे कहीं को शहीद हूं मैं, जन्नत में ले जाते बोले मेरे को, जरा मियाँ जरा अल्लाह मियाँ का लेके जाएंगे। हाँ क्या हुआ, अल्लाह ताला पूछेंगे तुम्हारी ख्वाहिश ये थी कि लोगा मेरे को शहीद बोलना, क्या बोलना, शहीद बोल दिए लोगा दुनिया में, शहीद 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 बोल दिए, दुनिया में ले लिए, शहादत का क्या मिलना था, अब यहाँ कुछ भी नहीं है बोलेंगे। सोचो जरा, अगर अल्लाह ताला कुर्बानी के वक्त कल क़यामत में यही बोले क्या हुआ गफूर भाई तुम कहीं को आए अब्दुल गफूर साहब, बोले आओ अल्लाह मियाँ मैं 53,000 रुपये का जानवर लिया था ना, तुम ये चाह रहे थे ना लोगा वाह वाह करना, वो वाह वाह हो गई, या कुछ भी नहीं है बोले तो सोचो क्या करते। इसीलिए मेरे दोस्तों हमें बड़े इखलास के साथ कुर्बानी करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से असबाक सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अभी बहुत असबाक है, समझे आप, साल भर भी बोलते बैठे उलमा तो सीरत इब्राहीमी के असबाक ख़त्म नहीं होने वाले, समझे ना। ये मुख्तसर के वक्त में जितना हो सकता है मैंने आपके सामने सुना दिया है। हमारे बकिया उलमा भी मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके सामने अहम अहम बातें फरमाएंगे और तफसीली मसाइल बतलाएंगे और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी का मकसद बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम हज़रात दुआ तक ऐसे ही बैठे रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ, अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, पूरी मिल्लत को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।